دو چار دن سے بلکہ ایک ہفتے سے اس بات کا خیال آ رہا تھا کہ موجودہ حالات جس میں سارے لوگ پریشان ہیں اور دن بدن پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ کسی چیز کے مسلسل ہونے سے بھی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت بہت ہی اچھے تدابیر کرنے کی ضرورت ہے جس سے پریشانی جو ہے وہ بڑھے نہیں۔ اس سلسلے کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ایک چیز تقدیر کے علم کا مذاکرہ ہے اور اس کو سوچنا، اس کا مراقبہ کرنا، ایمان بالقدر۔ جب تک آدمی تقدیر پر ایمان نہ لائے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایمان میں داخل ہونے کی شرائط میں سے ہے یہ، ایمان میں داخل ہونے کی 7 شرطیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اچھا برا، کڑوا اور میٹھا سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ حلوہ و مرہ بھی آتا ہے بعض میں، من اللہ تعالی۔ حلو مانے میٹھا، مر مانے کڑوا۔ اس سے پہلے ایک مضمون عرض کیا گیا تھا جس میں یہ تھا کہ بھائی لوگوں کو موت سے ڈر ہے، ایمان والوں کو موت سے نہیں ڈرنے کی ترغیب دی گئی۔ صحابہ کے واقعات اور آثار میں بھی یہی ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ڈریں یا نہ ڈریں، ڈر ہوتا ہے طبعی طور پر، اور جب سب لوگ متاثر ہوتے ہیں کسی چیز سے تو آدمی بھی متاثر ہو۔ ہر شخص متاثر ہونے والے مخلوق ہے، تو وہ چاہے آدمی دیندار ہی کیوں نہ ہو وہ بھی متاثر ہوتا ہے طبعی طور پر۔ تو ڈریں یا نہ ڈریں، فرار نہیں ہے اس سے، جو مقدر ہے اس سے فرار نہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہوگی، اس میں گھٹائی بڑھائی نہیں ہوتی۔ اس کا رزق کیا ہوگا، اس میں بھی گھٹنا بڑھنا نہیں ہوتا۔ اس کا عمل کیا ہوگا، اور عمل کچھ بھی ہوتا رہے انجام اس کا کیا ہوگا، یہ نیکوں میں شمار ہو کے مرے گا یا بروں میں شمار ہو کے مرے گا۔ بہت مرتبہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن بروں میں شمار ہو کے مرے گا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ برے عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن نیکوں میں شمار ہو کے مرے گا لکھا ہوتا ہے۔ تو سعادت اور شقاوت الگ لکھی جاتی ہے، عمل کیا کیا کرنے والا ہے اپنی پوری زندگی میں وہ الگ لکھا جاتا ہے، اور رزق کتنا کھائے گا، کہاں کھائے گا یہ بھی لکھا ہوتا ہے، اور عمر کتنی پائے گا یہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو طے کر دیا جاتا ہے، فرغ ربکم عن 40، 4 باتوں سے تمہارا پروردگار فارغ ہو جاتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ پھر ان چاروں کی تفصیلات تعویذ کی شکل میں گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی قسمت ہم اس کی گردن میں لٹکا دیتے ہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ كِتَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنشُورًا، او كما قال اللہ تبارک و تعالی، اور قیامت میں ہم اس کو پھیلی ہوئی کتاب کی شکل میں نکالیں گے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی اپنی شاکلہ کے مطابق کرے گا۔ شاکلہ سے مراد یہی ہوتا ہے جو اس کا اقتضا ہوتا ہے، جو اس کی استعداد اور صلاحیت ہے، جو اپنی مرضی سے وہ کرنے والا ہے، جس کو اللہ پاک جانتے ہیں پہلے سے کہ اس کو جب مرضی دی جائے گی تو اس کی خصوصیت یہ ہے اپنی مرضی سے وہ یہی کرے گا۔ یہ ہے تقدیر کا علم اصل۔ جب اس کو اختیار دیا جائے گا، اس بیج کو، اس کوالٹی کو، اس مخلوق کو، اس ذات کو وجود دے کر، صفات وجود دے کر، قوت اور استطاعت دے کر، مرضی دے کر جب اس کو چھوڑا جائے گا تو یہ اس کی استعداد یہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کرے گا۔ اس کا نام ہے تقدیر کا علم، جو اللہ پاک کو پہلے سے معلوم ہے۔ کیسے نہیں معلوم ہوگا؟ وہ ذات کی صفات خصوصیات کو وہ کیسے نہیں جانے؟ ذات خلق کی خصوصیات کو وہ جانتے ہیں، کیونکہ تمام ذوات اللہ پاک کے علم مبارک میں ہیں۔ ساری ذاتیں، مخلوق کی ذات، ان کی خصوصیتوں کے ساتھ اور ان کے امتیازات کے ساتھ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ یہ اپنے تصور کا علم ہے، مسئلہ ہے۔ تمام مخلوقات ان کی اپنی خصوصیتوں کے ساتھ، ان کی صفتوں کے ساتھ، اس کے دوسرے مخلوقات سے ممتاز ہو کر امتیازوں کے ساتھ ان کے علم میں ہیں۔ تو اگر اس کو مرضی دی جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی خصوصیت ظاہر کرے گا، اپنا امتیاز ظاہر کرے گا، اپنی صفت ظاہر کرے گا۔ اور انہوں نے دیا، پھر اس کو قوتیں دی، اختیار دیا، وجود دیا، صفت وجود دیے، اس کو چھوڑا اس منصہ شہود میں۔ اس کو منصہ شہود کہتے ہیں، جس پر کائنات نظر آ رہی ہے، اس کو مشاہدے کا پردہ کہتے ہیں۔ اس کو جیسے فلم کا پردہ ہوتا ہے تو اس پردے پر ریل کے اندر کی جو معلومات ہیں وہ چھوڑی جاتی ہیں نور کے ذریعے سے، پیچھے لائٹ مارتے نا، نور کے ذریعے سے ان معلومات کو منصہ شہود پر، یعنی مشاہدہ کرنے کے پردے پر، چاہے وہ دیوار ہو، جیسے آج کل پروجیکٹر وغیرہ کے اندر آ گیا ہے، پریزنٹیشن وغیرہ کے اندر دکھاتے ہیں نا آپ لوگ۔ تو جب اس پہ منصہ شہود کو چھوڑا گیا تو وہ اس پہ تو خالی نور کی روشنی ڈالی گئی اور اس کو مرضی اور صفات وجود دیے گئے، تو وہ کرے گا وہی جو اس کی اپنی خصوصیت ہے،
اس واسطے ہر معلوم وہی کرے گا جس کے لیے وہ ہے، جو اس کے اندر کی کیپیسٹی ہے، استعداد ہے، برا یا بھلا، ظالم یا مظلوم، غالب اور مغلوب، اچھا اور برا سب۔ تو اس لیے ایک تقدیر کا جو علم ہے اس سلسلے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کو سوچنا، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عقیدہ توحید کے لیے لازم ہے۔ توحید کے لیے اس لیے لازم ہوتا ہے کہ توحید اللہ کو ماننے کا نام ہے جیسے اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، صفتوں میں ان کی علم بھی ان کی ایک صفت ہے، تو تقدیر اللہ پاک کے علم ہی کا نام ہے اصل میں، مخلوقات کے مستقبل سے متعلق، ان کی صفات اور خصوصیات سے متعلق، ان کے اعمال سے متعلق۔ تو اگر کوئی آدمی تقدیر نہیں مانے گا تو اللہ کے علم کا صحیح علم اس کو نہیں ملے گا، صحیح اعتقاد نہیں ملے گا، تو پھر اللہ پر ایمان بھی صحیح نہیں ہوگا وہ۔ اس لیے تقدیر پر ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے شرائط میں سے، بندے کے مومن ہونے کے شرائط میں سے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو اس تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں، مجوس هذه الامہ، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ اس لیے تقدیر پر ایمان بہت ضروری ہے۔ اور تقدیر پر ایمان کے فائدے جو بتائے گئے اس میں سے ایک یہ فائدہ بتایا گیا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو جائے اس پر افسوس نہ رہے۔ جو چیز فوت ہو جائے، مال کی، جان کی، عزت کی، دولت کی، نوکری کی، اولاد کی، وغیرہ وغیرہ، جو چیز فوت ہو جائے صحت کی، اس پر افسوس نہ رہے، یہ طے تھا۔ افسوس نہیں رہنے سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضا آ جائے گی، رضا سے کیا ہوگا، ثواب مل جائے گا۔ تو وہ تقدیر جو نقصان کی شکل میں سامنے آئی تھی نفع کی شکل میں بدل جائے گی۔ ثواب جو ہے نا نفع ہے، اور بہت زیادہ نفع ہے، وہ خالی ثواب کو معمولی نفع نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جنت میں ہی جا کے حاصل ہو سکتا ہے نا، جہنم میں جا کے تھوڑی آدمی ثواب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ثواب کا فائدہ جنت میں ہے، ثواب ملنے کا مطلب یہ کہ جنت مل جائے گی اس ثواب کا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ رضا سے یہ فائدہ ہے، من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو تقدیر پر راضی رہتا ہے اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کا ثواب دیتے ہیں، اس کو اللہ اپنا قرب دیتے ہیں، اور جو تقدیر سے ناراض ہوتا ہے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس پر گناہ ہوتا ہے تو دنیا بھی گئی، عقبہ بھی گئی، نہ خدا ہی ملا نہ گزارے، یہاں پہ بھی نقصان وہاں پہ بھی نقصان۔ اسی پر میں لکھا لا تأسوا علی ما فاتکم، جو فوت ہو جائے اس کا افسوس نہیں ہوگا، نہیں رہے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی فائدہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، یہ آدمی سوچے گا، اور وہ ان کو فیصلے کا حق ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ ملا اس پر خوشی نہیں رہے گی، خوشی سے مراد اکڑ نہیں رہے گی، فرح کہتے ہیں اکڑنے کو، خوشی سے اکڑنے کو۔ نعمتوں کے حاصل ہونے پر آدمی میں اکڑ آتی ہے، خوشی کے ساتھ ساتھ خالی خوش ہونا نعمت پر یہ تو شکر میں داخل ہے۔ شکر میں نعمت کے حاصل ہونے کو اپنی کمال کی طرف منسوب کرنا، اپنی ذاتی حیثیت اس سے متعلق کرنا کہ یہ میرا حق تھا، یہ میرے کمال کا نتیجہ ہے، اور اس کو دوسروں کے مقابلے میں اکڑ کا ذریعہ بنانا، یہ فرح کہلاتا ہے، مختال اور فخور بھی کہتے ہیں اس کو۔ وہ نہیں رہتا، جو ملا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی مصلحت سے ملا ہوا ہے، امتحان ملا ہوا ہے، کیونکہ میرا اپنا ذاتی تو تھا نہیں ہے، ذاتی تو ہے نہیں ہے، جو دیا وہ لے بھی سکتا ہے، جو دینے والا ہے اسی نے دیا ہے، وہ کبھی بھی لے سکتا ہے، تو جب جو چیز کبھی بھی لی جا سکتی ہے اس پہ کیا اکڑ باقی نہیں رہے گی، تو پھر آدمی بیلنس میں رہے گا، کچھ ملنے پر اکڑ میں نہیں جائے گا، کچھ نہیں ملنے پر افسوس نہیں کرے گا۔ دوسرے کو کچھ نہیں ملا تو تیرے کو بھی نہیں ملا، نہیں مل سکتا ہے، دوسرے کو کچھ مل گیا تو اس سے چھین بھی سکتا ہے، تو نہ دوسرے کو ملنے پر حسد جلن ہوتی، نہ اپنے کو ملنے پر، نہ دوسرے سے فوت ہونے پر آدمی خوش ہوتا، نہ اپنے فوت ہونے پر، ایسا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ لیکن آج کے موضوع میں جو چیز عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے خاص طور پر کہ تقدیر کے اس مراقبے سے اس اندیشے کو ہم مفروض کر کے چلیں کہ بھئی تقدیر کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، مثلا جس کا ہر ایک کو اندیشہ ہے، اسی پاسبلٹی میں تو سب ڈرے ہوئے ہیں نا، پینک میں جو ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عمل کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو بھئی عمل جلدی کر لو، عمل میں لگ جاؤ۔ توبہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، چونکہ توبہ کا موقع اس کے بعد نہیں ملے گا، بھئی توبہ کر لو۔ حقوق باقی رہ گئے ہیں تو وہ حقوق ادا کرنے کا بھی ٹائم ملے گا، تو بھئی حقوق معاف کرا لو۔ قرضے باقی رہ گئے ہیں تو قرضوں کی ادائیگی کی شکل کر دو۔ وصیت کرنی ہے تو وصیت کر دو، کیونکہ اچانک خدا نہ خواستہ موت آ گئی، کچھ ہو گیا تو کس سے پیسے آنے ہیں، کس کے حقوق باقی ہیں، کس کو جانے ہیں، کس کے حقوق باقی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو قیامت میں تو یہ سب عمل کی شکل میں تبادلہ ہونے والا ہے، جو کہ بہت گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن مسلمان پر ایسے نہیں گزرنا چاہیے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ ہر مسلمان کو وصیت کرنا سنت ہے، وصیت لکھنا سنت ہے۔
بھائی میری ملکیت میں فلاں 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 اتنی چیزیں ہیں، میں فلاں فلاں کو یہ دینا باقی ہوں، اور فلاں فلاں مجھے یہ دینا باقی ہے، اور فلاں کو میں نے حق مارا ہے، یہ اس طریقے سے واپس ہونا ہے، میری ذمے اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، میرے ذمے اتنے روزے رہ گئے ہیں، اور اگر صاحب حق زندہ ہیں، غیبت کی ہے، کسی کی تکلیف پہنچائی ہے کسی کو، فون کر کے معافی مانگ لے، بات کر کے معافی مانگ لے کہ بھائی معاف کر دو، ایسا ہو گیا ویسا. جیسے حج کو جاتے وقت پہلے بہت اہتمام تھا، آج کل نہیں ہو رہا، کیونکہ پہلے حج کو جانے والا 80% پہلے ہی مر جاتا تھا، واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی تھی، حالات بڑے سخت رہتے تھے، تو اس لیے معافی تلافی کر کے جاتے تھے. وہ ایک مرتبہ بہت دن پہلے یاد ہوں گا آپ کو کہ ٹنل کے اندر جو ہے نا پھسم پھسی ہو گئی تھی مینا سے واپسی میں، تو وہ وہاں سے مزدلفے سے واپسی میں، تو اس میں ایک دم 2-3 ہزار آدمی مر گیا تھا. تو وہاں کا فوج کا جو ذمہ دار ہے اس نے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے لیے ایک مصیبت یہ ہے کہ یہاں ایک بڑی تعداد آتی ہی مرنے کے لیے، اس کی وجہ سے بھی کہا نہیں جا سکتا. بہتوں کی تمنا ہوتی ہے کہ یہاں مر جائیں، بہت سے آتے ہیں مرنے والی ایج میں، کیونکہ جب کچھ کرنا باقی نہیں رہتا ہے تو چلو حج کر لیں، چوہے بہت ہو گئے معافی کر لیتے ہیں، چوہے کھا کے بہت ٹائم ہو گیا. اسی وجہ سے مسئلہ مشہور ہوئی نا کہ بلی 100 چوہے کھا کے حج کو جاتی ہوئی. تو معافی تلافی کر لینا، حقوق کی ادائیگی کر دینا. مخلوق کے حقوق خاص طور پر چونکہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ مخلوق کے حقوق کی معافی اللہ تعالیٰ مخلوق پر ہی رکھیں گے قیامت میں، وہ معاف کریں تو معاف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اب یہ کتنی بھاری ذمہ داری کی چیز ہے. تو ایسے عام آفتوں کے موقع پر جو چیز کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کا جائزہ لے کے غلط عملوں کو چھوڑ دینا. ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، یہ آئندہ بھی نہیں کرنے کا ارادہ کرے آدمی، لیکن یہ کہ اس موقع پر تو توبہ اللہ پہ رہنے کا آنا ہے نا. تو توبہ تو عمل غلطی کو چھوڑ کر ہی ہو سکتی ہے، غلطی کرتے ہوئے توبہ نہیں ہوتی. تو تمام مصروفیتوں میں جائزہ لینا، جائزہ لے کے اس کو صحیح کر لینا کہ کیا کیا ذمہ داریاں دینی اعتبار سے مجھ پر ہیں جو میں نہیں کر رہا ہوں. نمازوں میں سستی ہو رہی ہے تو نمازوں کی سستی ختم کر دے کے ہمت کر کے نمازیں پڑھنا. جو نمازیں اپنے ذمے رہ گئی ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے ہی صحیح ان کو ادا کرنا شروع کر دینا. روزوں میں ہمت سے کام لینا، جو روزے ذمے رہ گئے ہیں تھوڑے تھوڑے ادا کرنا شروع کر دینا. گناہ کرتے ہیں، آنکھوں کا گناہ، کانوں کا گناہ، زبان کا گناہ، ان کو چھوڑ دینا. کسی کو گانے سننے کی عادت ہے، میوزک سننے کی عادت ہے، موسیقی سننے کی عادت ہے، وہ ترک کر دینا. فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، بےہودہ چیزیں دیکھنے کی عادت ہے، وہ ترک کر دینا. زبان قابو میں نہیں رہتی، گالی گلوچ کی عادت ہے، غیبت کی عادت ہے، چغلی کی عادت ہے، تحقیر کی عادت ہے، تنقید کی عادت ہے، تذلیل کی عادت ہے، وہ ترک کر دینا، وغیرہ وغیرہ. اپنے عمل کا جائزہ لے کے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے اوپر خوب نظر رکھنے والا ہے. تو ایسے حالات اصل میں انسان کو صحیح کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس سے صحیح ہونے کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحم میں سے ایک بات یہ ہے کہ توبہ اس وقت تک قبول کر لی جائے گی جب تک غرغرہ نہ شروع ہو جائے. ان اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک غرغرے میں نہیں آتا. یہ کتنی عجیب و غریب صورت ہے کہ مرنے کے یقینی حالات ہونے کے بعد بھی توبہ مقبول ہے جب تک غرغرہ شروع نہ ہو. بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. ایک آدمی گھر گیا، مصیبتوں میں پھنس گیا، اندیشے میں آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پھر بھی موقع ہے، اپرچونٹی ہے کہ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ ابھی غرغرہ شروع نہیں ہوا، کیونکہ ان حالات سے نکل سکتا ہے وہ، تو بڑی پاسبلٹی باقی ہے. فرعون کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی تھی کہ وہ پانی میں ڈوبنے لگا تھا اور آخرت کے احوال اس پر منکشف ہو گئے تھے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. میرے اپنے مطالعے کے اعتبار سے جو کچھ بھی تھوڑی معلومات ہیں، ایک اور چیز بڑی خطرے کی رہتی ہے اس میں. اس کو قرآن پاک کی زبان میں غلطیاں کرتے کرتے غلطیوں سے دل کو احاطہ کر لینے کا مضمون ملتا ہے. غلطی اس طریقے سے کور کر لے دل کو کہ اب اس غلطی کے ہٹنے کا احساس نہیں رہا وہاں سے. احاطت بھی خطیئت بلا من کسب سیئۃ واحاطت بھی خطیئت، خطایا سے احاطہ کر لے. مجھے ایسا خیال پڑتا ہے کہ غالباً حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واعظ میں ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ البتہ جب غلط کاریاں جزو قلب بن جائیں، دل کا حصہ بن جائیں، تو پھر اس کی اصلاح کی توقع نہیں رہتی. اسی کو غالباً قساوت بھی کہتے ہیں، اسی کو غالباً طبع بھی کہتے ہیں. نطبع علی قلوبہم،
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ختم ہے، تباہ ہے، کیونکہ وہ بھی چیز ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس سے توبہ کی امید نہیں رہتی، توبہ نہیں کرتا. خیر وہ کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے، جزو قلب بننے کا معاملہ، کیونکہ بہت مرتبہ مسلسل غلطیاں ہو جانے سے جزو قلب ہو گیا، اس کی کوئی شیورٹی نہیں رہتی، کیونکہ جزو قلب ہونا ایک یعنی عام ادراک کی چیز نہیں ہوتی. ایک آدمی 70 سال تک پوجا کرتا ہے بت کی، پھر بھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، تو جزو قلب نہیں ہوا پھر بھی وہ تو کہا نہیں جا سکتا وہ کچھ، مگر ڈر کی چیز ہے. یہ کہنے کا کہا نہیں جا سکتا، تبھی تو ڈر کی چیز ہے نا، ادھر بھی نہیں کہا جا سکتا ادھر بھی نہیں کہا جا سکتا. غرض یہ ہے کہ توبہ جو ہے یہ حالات کی پریشانی میں جو اصل کام کرنے کا ہے وہ توبہ کا ہے، اصلاح کا ہے، غلطیوں کو چھوڑنے کا ہے، پینک ہونے کا نہیں ہے، بلکہ رجوع کا وقت ہے. ہر کوئی پریشانی میں ہے تو پریشانی کیا کی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے کی، تو کیا ہوتا ہے مرتوں کی کیا ہے کی، مرنا تو میں چاہ نہیں رہا ہوں، جب میں مرنا نہیں چاہ رہا ہوں اور اگر خدا نہ خواستہ مرنے کا موقع آ گیا تو کیا ہے، اگر جانا ہی پڑ گیا مجبوراً، چونکہ میں اپنی مرضی سے آیا نہیں تو اپنی مرضی سے جاؤں گا بھی نہیں، تو ان کی مرضی سے جاؤں گا. وقت جو مقرر ہے وہ ٹلے گا نہیں، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا وقت جب آتا ہے تو وہ مؤخر نہیں کیا جاتا. تو پھر کیا ہے ایسی صورت میں، تو ایسے غیر یقینی حالات میں، مخدوش حالات میں، پریشان کن حالات میں، اندیشوں میں توبہ ہے، اصلاح ہے. تو غلطیاں چھوڑ چھاڑ دو، عزم کر لو کہ آئندہ نہیں کریں گے. حقوق کی ادائیگی میں لگ جاؤ، معافی تلافی میں لگ جاؤ، اللہ سے بھی مخلوق سے بھی. اللہ کے حقوق میں اللہ سے معافی تلافی میں لگنا، مخلوق کے حقوق میں مخلوق سے معافی تلافی میں لگ جانا. جو حق ادا کرنے سے متعلق ہیں ان کی جو تدبیر ہو سکتی ہے، جو زبانی معافی تلافی سے متعلق ہیں ان کی جو تدبیر ہو سکتی ہے. غرض یہ ایک مضمون ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. میں اس کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا کیونکہ آج مجھے ایک دوسری چیز سنانی ہے. دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ایسے موقع پر جو تدابیر کرنی ہوتی ہیں تاکہ آنے والے اس اندیشے سے اپنے کو بچایا جائے، تو کچھ تدابیر مادی اور حصی ہوتی ہیں جس کو ڈاکٹرز وغیرہ بتاتے ہیں، عام طور پر ارباب حکومت بتاتے ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں. اب یہ ظاہری حصی طور پر ہونے والی تدابیر کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ ایسی بات بولتے ہیں جس کی وجہ سے تدبیر کی جا سکتی ہے، بعض مرتبہ وہ ایسی بات بولتے ہیں جس میں تدبیر نہیں کی جا سکتی. اب کبھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ سوشل ڈسٹینس رکھیے تو بچ سکتے ہیں، اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو سانسوں سے بھی آتی جاتی ہے. اب سانس میں یہ ہے کہ ایک دم منہ لگانے کا تو مطلب نہیں ہوتا نا، بیٹھے دور ڈسٹینس سے بھی بیٹھے ہیں، 6 فٹ کے ڈسٹینس سے بھی سانس کا اثر تو آتا جاتا ہے. ہوا میں آنے کا مطلب یہ کہ ہوا میں آتی ہے وہ. اب کتنا صحیح ہے کیا ہے اس میں. اب کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 100% ہونے کا گمان ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ باوجود ساری احتیاطوں کے پھر بھی چل ہی رہا ہے. جہاں پہ کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے وہاں پہ بھی چیزیں آ رہی ہیں. جہاں تک بیماریوں کے پہنچنے کے آثار نہیں تھے، فضا کلین، آدمی کلین، پوری احتیاط، پوری چیکنگ، یہ وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. بعض جگہ ہر قسم کی بے احتیاطی ہونے کے باوجود نہیں ہو رہا ہے. مگر اس کے باوجود مسئلہ یہی ہوگا کہ ماہرین کی جو رائے ہوگی حصی اعتبار سے ان کا احترام کیا جائے گا، اس کی رعایت کی جائے گی. وہ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ صاحب ڈسٹینس اختیار کرو تو ٹھیک ہے، ڈسٹینس اختیار کرو، کھانے پینے میں احتیاط کرو، ایک دوسرے کا مت کھاؤ. اگر کہیں مثال کے طور پر تو ایک دوسرے کا مت کھاؤ. کچھ روحانی تدبیریں ہوتی ہیں جو ارباب مذاہب کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. اور جسمانی اور حصی تدابیر کے مقابلے میں روحانی تدابیر اصل ہوتی ہیں. حصی تدابیر کے مقابلے میں روحانی تدابیر اصل ہیں. ان روحانی تدابیر میں سے ہی ایک اہم تدبیر وہ ہے جو توبہ کی شکل میں بتائی گئی. وہ خود جو ہے حالات کی پریشانی میں اصل کرنے کا کام بھی ہے اور وہ خود ایک علاج بھی ہے. کیونکہ توبہ سے حالات صحیح ہوں گے تو اس میں یہ چیز چلی جائے کیونکہ حالات خراب ہوئے توبہ نہیں کرنے سے. عمل کی خرابی سے حالات خراب ہوتے ہیں، حالات کی خرابی کا تعلق اعمال سے. توبہ جو ہے نا اعمال کے صحیح کرنے کا نام ہے، تو وہ خود علاج بھی ہے اس کا. اور دوسرے وہ دعائیں وغیرہ ہیں جو کرنے کے عام طور پر ہوتے ہیں، کر رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ. کافی لوگوں کو فکر ہو گئی، مختلف قسم کے جو ہے نا ایپس اور ان کے ویب سائٹس وغیرہ پر اور سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھو، وہ دعا پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، فلاں کو یہ خواب پڑا، فلاں کو وہ خواب پڑا. مسنون دعائیں لوگ اپنے لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، مرد بھی لگے ہوئے ہیں. یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک بہت اچھی علامت ہے. ایک بات ذہن میں آئی، حدیث شریف میں فجعت الموت، اچانک کی موت سے پناہ مانگی گئی. علماء نے اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ اچانک موت آنے کی صورت میں نہ توبہ کر سکتا ہے بندہ، نہ اپنی اصلاح کر سکتا، نہ حقوق کی ادائیگی کر سکتا، نہ پہلے سے ذہنی طور پر یا دوسرے اعتبارات سے تیار ہو سکتا. اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اس لیے فجعت الموت کا نہ آنا
بلکہ پہلے سے کاشن مل جانا یہ نعمتوں میں سے ایک ہے کہ چانس دیا گیا، موقع دیا گیا کچھ کر لینے کا. بیماری کے ساتھ، لمبی بیماری میں جب آدمی پڑتا ہے تو بہت سی چیزیں اپنی کر لیتا ہے، تیاری کر لیتا ہے. تو ظاہری جو نقصان ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں باطنی نقصان نہیں ہونے کا ہے. اگر فجأت الموت ہو تو باطنی نقصان کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے. تو اس لیے پریکاشن، پہلے سے تیار ہو جانا، بندے کا پریپیئر ہو جانا، تیاری کر لینے کا موقع مل جانا، یہ بہت، یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ مادی نقصان فائدے تو پہلے سے طے ہیں، جو آپ چاہو تو بھی ہوں گے، نہیں چاہو تو بھی ہوں گے، لیکن روحانی اعتبار سے جو چانس دیے گئے ہیں وہ کس صورت میں زیادہ فائدہ مند ہے، ایسی صورتوں میں ہی وہ زیادہ فائدہ جن سے اٹھایا جاتا ہے. اب کتنے لوگ ہیں نمازوں پہ پڑ گئے، کتنے لوگ ہیں توبہ پہ پڑ گئے، کتنے لوگ ہیں دعاؤں میں پڑ گئے، چاہے جان بچانے کے لیے ہی، لیکن رجوع اللہ تو ہو گئے نا بھائی، اللہ کی طرف متوجہ تو ہو گئے. اب جیسی فیلنگ ہے اس کے اعتبار سے بچت کی تدبیر ہے. اب ہم دنیائی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ہی جان بچانا مقصود ہے. اور اگر وحی کے ذریعے سے جو علم ملا ہے، ایمان کا جو علم ہے، اس سے اگر یہ پتا چلا کہ دنیا کے نقصان سے زیادہ آخرت کا نقصان ہے، تو جیسے یہاں سے بچنے کے لیے دعا درود ہے، وہاں بھی بچنے کے لیے دعا درود ہے، توبہ ہے. تو ظاہری تدابیر کے ساتھ ساتھ باطنی تدابیر کرنا. ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج، وہ یہ کہ باطنی تدابیر میں ایک اور بہت خاص چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جب بلائے عام ہو، جب وبائے عام ہو، بلائے عام ہو، ابتلا مصیبت عام ہو، عذاب کی شکل اختیار کر لے، تو اس کا علاج ہے رحمت عام کا ذکر، رحمت عام کو دعوت دینا. بلائے عام پر رحمت عام، اور رحمت عام کو سب کو پتا ہے. اس لیے تعاون میں، وبا میں، بلا وغیرہ میں، بزرگوں کے معمولات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ملتا ہے. ذکر مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف، تذکرہ، رحمت کا تذکرہ، رحمت للعالمین کا تذکرہ. یہ زمانے میں حیضہ اور تعاون بہت پھیل گیا تھا. اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو توجہ ہوئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے ذکر مبارک پر کوئی کتاب لکھی جائے. ادھر انہوں نے کتاب لکھنی شروع کی اور ادھر جو ہے تعاون ختم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد تجربہ اس کا کیا گیا کہ جب کوئی ایسی وبا کی، بلا کی شکل سامنے آئے، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، یعنی آپ کے احوال سنے جائیں، سنائے جائیں، بیان کیے جائیں شرعی حدود میں، اس کے صحیح جو صحیح طریقے ہوتے ہیں اس میں. تو اس سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہوئے اس رحمت عام کی برکت سے یہ مصیبت بلائے عام بھی دور فرما دیتے ہیں. ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے جلال آباد میں، اس زمانے میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسے حالات پریشانی کے تھے مسلمانوں پر، تو ہماری مسجد میں پابندی سے وہ کتاب پڑھی گئی تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب اس پر لکھی ہے اس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب، خوشبو کا پھیلانا نبی حبیب کے تذکرے میں، یعنی آپ کے تذکرے کے ذریعے سے فضا میں خوشبو پھیلائی جائے آپ کے تذکرے کی. تو آپ کا تذکرہ جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیجیے کہ سینیٹائز کرنے والی چیز ہے، فضا کو سینیٹائز کرنے والی چیز ہے. یہ جتنے جراثیم ہیں اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو مبدل بخیر کر دیں گے، یا تو مار دیں گے یا خیر میں مبدل کر دیں گے. اس لیے ذہن میں ایک ہفتے سے چل رہا تھا یہ کہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے، اور ماشاءاللہ بہت سی جگہوں پہ شروع بھی کیا ہے ساتھیوں نے، بہت اچھی بات ہے. تو میں آج جو ہے تھوڑی دیر، اب ہو گیا کیا مغرب کو ہے، یہ کتاب پڑھی جائے گی. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں میں اس کتاب کو اگر روز بھی ہو سکے تو پڑھا کریں. ہمارے اس میں بھی جو ہے نا اس کو پڑھا جائے گا. البتہ کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زبان ہے وہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں جو ہے اس کو تھوڑا سمجھاتا بھی رہوں گا.